ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بک، کیونکہ یہ آتھر بھی ہیں، ان کی ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بک میرے ہاتھ میں کہ اس کا نام ہی ٹائٹل اتنا کیچی ہے کہ جب یہ بک آ کے انہوں نے سامنے رکھی اور میں نے ٹائٹل پڑھا تو میں نے ان کو کہا یہ بک میں اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہوں، ورکنگ وتھ شارکس. اس پہ ہم بات کریں گے کہ اس بک کا مقصد کیا تھا لکھنے کا، اور اس کے اندر ہے کیا، اور اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں کنیکٹڈ ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. اس سے پہلے ہم نے ایک پیکج بنایا ہے اسی ٹاپک کے اوپر، وہ چل کے دیکھتے ہیں اور پھر آتے ہیں. اجتماعی طور پہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پوری طرح سے اخلاقیات سے محروم ہو چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ اب اس کا یہ میں نے بہترین حل دیا ہے کہ جو اسلام میں بھی یہی ہے کہ محرم کے ساتھ باہر نکلا جائے. تو یہ ہے کہ آدمی اپنے سوچ سے نہ سوچے، جو اللہ تعالیٰ خالق ہے اس کی سوچ سے سوچے، تو یہ سارے معاشرتی جو مسئلے ہیں خود بخود حل ہو جائیں گے. جو سوشل ایولس ہوتے ہیں، جو معاشرتی برائیاں ہوتی ہیں، اس کا ہر جو ذمہ دار شہری ہوتا ہے اس کا فرض ہوتا ہے اس کو آگے بڑھ کے روکے، کیونکہ آپ اس کو نہیں روکو گے کل کو آپ کے گھر میں بھی یہ برائی آ جائے گی. بسوں کے اندر یہ ہے کہ لیڈیز ڈپارٹمنٹ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں بھی لڑکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ہمارے ڈرائیوروں کنڈکٹروں کی وہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان کو پیچھے بٹھائیں اور ان کو کہیں پیچھے بیٹھیں. جی یہ تو ایک طریقے سے ہے ہمارے معاشرے کی ایک برائی ہے، لیک آف ایجوکیشن ہے یہ سب چیزیں، کہ بھائی آپ کے گھروں میں بھی مائیں بہنیں ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے کہ آپ ان کے ساتھ تو ایسی حرکت نہیں کریں گے نا. اسپیسیفک تو میں نے کوئی کیس نہیں دیکھا ہے، بٹ بہت سارا میں نے اس طرح سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے آفیسز میں. اور لڑکیاں بول نہیں سکتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے ان کو پرابلم ہوتی ہے کہ جی ہمارے اوپر ہی نام آئے گا. تو ایز اے اسپیسیفک تو میں نہیں بتا سکتی، بیکاز آئی ایم اے ڈاکٹر، آئی ورک ان آفیسز اینڈ آئی ورک ان کلینکس اینڈ آئی ورک ان ہاسپٹلس، تو آئی سین سچ کیسز. اس چیز کو دبائیں نہیں، اس چیز کو جو ہے ایک تو اویئر کریں. جیسے اپنے جو بھی اپنی اگر ہم میری اس کے ساتھ اسسٹنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے تو میں اس کو اویئر کروں کہ اس کے بارے میں بات کرے، اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے کہ اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلائیں اور ڈسکس کیا جائے اور ایکشن لیا جائے. بسز وغیرہ میں یہ سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ بسز میں جو ہے وہ مرد حضرات جو ہے وہ لیڈیز سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے ہٹتے نہیں ہیں. دوسرا یہ کہ مارکیٹس وغیرہ میں شاپنگ وغیرہ پہ لڑکے جو ہیں کیا کہتے ہیں لڑکیوں کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں، ہوڈنگس کر رہے ہوتے ہیں، تو کہ بہت غلط طریقہ ہے. معاشرے میں یہ برائی ہے اور اکثر اسکول کالجز وغیرہ پہ لڑکیاں نکلتی ہیں تو کافی سارے لڑکے ان کو تنگ کرتے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. میں صرف اس بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ مطلب ہمارے معاشرے میں جتنا حق کھل کے آزادی سے جینے کا مردوں کو ہے، اسی طریقے سے فیمیلز کو بھی ہونا چاہیے، ان کا بھی بنیادی حق ہے. جی ویلکم بیک. میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر فوزیہ سعید اور آتھر بھی ہیں، تو اس لیے میں نے کہا کہ ان کی بک پہ ہم بات کریں گے، ورکنگ وتھ شارکس. جی تو یہ کتاب جو ہے بہت سالوں میں لکھی ہے میں نے، وہ مجھے نظر آ رہا ہے کافی سالوں والی ہی محنت ہے. یہ ویسے بڑی جلدی جاتی ہے. سب لوگ مجھے کہتے ہیں 3 سے 4 دن. میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا ٹائٹل اتنا کیچی ہے تو آئی ایم شیور اندر بھی بہت کچھ ایسا ہوگا. پڑھنا اس کو آسان ہے، اٹس لائک اے اسٹوری. جی ویسے میں ریسرچ بیسڈ ہی لکھتی ہوں چیزیں، مگر یہ میری آٹو بایوگرافیکل کیس اسٹڈی ہے. میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے بارے میں لکھوں، تاکہ ایک جنریشن کا جو ایکسپیرینس ہے نا ہراسمنٹ کو ڈیل کرنے کا، اس کے خلاف لڑنے کا، وہ اگلی جنریشن تک پہنچنا چاہیے. ورنہ ہماری جو بچیاں ہوتی ہیں وہ الف سے وہیں سے شروع کرتی ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا. جی ان کو لگتا ہے سارے لوگ اچھے ہوتے ہیں، سارے ماحول ٹھیک ہوتا ہے، بس وہ جو ماں باپ نے سکھا دیا ہوتا ہے تم صحیح راستے پہ چلو، باقی دنیا سب ٹھیک ہی رہے گی تمہارے ساتھ. تو وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بہت بڑا جھوٹ تھا اور ایسا نہیں ہوتا. آپ کو تیز ہونا پڑتا ہے، آپ کو سمجھ سے آپ ہر بندے پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو بی اسمارٹ انف، کیئرفل انف، and you have to actually be prepared to retaliate at times, you know. Absolutely. تو وہ چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں کو اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ اپنی جنریشن، اگلی جنریشن، لڑکے بھی لڑکیاں بھی تک پہنچانے ضروری. تو یہ کتاب جو ہے یہ میرا اپنا زندگی کا ایکسپیرینس ہے. اس کا سب ٹائٹل جو ہے پہلا تھا نا ورکنگ وتھ شارکس، کاؤنٹرنگ سیکشول ہراسمنٹ ان آور لائفس. تو اس میں نے بچپن سے ہی شروع کیا ہے. زیادہ فوکس ایک کیس کے اوپر ہے. میں یونائٹڈ نیشنز میں تھی. جی بالکل. اور وہاں پر ایک میرا سینئر کولیگ تھا جس نے مجھے بھی بہت ہراس کرتا رہا اور آفس کی عورتوں کو بھی کرتا رہا. ایونچولی وی فاؤنڈ آؤٹ کہ ایکچولی ہر عورت کو وہ اسی طرح ٹریٹ کر رہا تھا. تو جب ہم نے شروع کیا پروسیس تو عورتوں کو یہی خدشہ تھا کہ ہماری بات کون مانے گا. بلکہ جو ڈسکریجمنٹ ہوتی ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پروو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کون مانے گا آپ کی بات. لیکن آپ ایک دفعہ کمر باندھ کر کے شروع کر دیں مسئلہ، بالکل، پھر آپ کو جو جھوٹا ہوتا ہے اس کے پاؤں نہیں ہوتے. اور ہمارے اس میں کیس میں تو جو انکوائری کمیٹی تھی ان کی نیتیں بھی ٹھیک نہیں تھیں، جو اکثر آپ کو آج کل بھی مینجمنٹ کا ملتا ہے. لیکن آئی اسٹل فیل کہ اگر ہم لوگ کمیٹڈ ہوں
اور ہم پرسو کرتے چلے جائیں کرتے چلے. ابھی پاکستان میں بھی جو شروع کے سیکشل ہراسمنٹ کے کیسز ہیں, ایک پی آئی اے کی پائلٹ کا کیس تھا, پرسسٹنٹ کنٹینیوسلی اس نے کیس فالو کیا ہے اور وہ اب کافی آگے چلا گیا ہے. اسی طرح جو اور کیسز بھی ہیں نا, پھر عورتیں جو ہیں وہ جب غصے میں آ کے شروع کرتی ہیں نا کہ ایسی کی تیسی, بالکل ہیومیلیشن جو ہے نا دیٹ از ناٹ آن, نہیں بالکل برداشت بھی نہیں, اس کو پھر گھر تک پہنچا کے آنا چاہیے. لیکن تو وہ اس کا ایویڈنس مل جاتا ہے. آپ کو میں ینگ لڑکیوں کو خاص طور پہ کہوں گی, ہم نے تو ڈاکیومنٹری بہت چیزیں نکالی تھی, لیکن اپنے موبائل فونز کا استعمال کریں. آج کل آڈیو, میرے زمانے میں تو یہ چیزیں تھیں نہیں, ٹھیک ہے, آپ آڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں, ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں, آپ ایس ایم ایس سیو کر سکتے ہیں. آپ کو خط کوئی لکھے اس کو پلیز غصے میں پھاڑ کے پھینکے نہیں, اس کو سنبھال کے رکھیے. ہاں, سو وی ہیو ٹو بی اسمارٹ. تو زمانے ہی چلے گئے, اب تو لوگ ای میل کرتے ہیں, نوٹس ایسے پرچیاں ڈالتے ہیں, یا کئی دفعہ میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کی فائل پہ لکھ کے کچھ آگے کر دیتے ہیں. ہاں, تو وی ہیو ٹو بی ٹوائس ایز اسمارٹ. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا, مگر ہم نے چھوڑنا نہیں. اسی طرح یہ ماحول ٹھیک ہوگا. اگر پکڑائی نہیں دیں گے نا لوگ, پکڑے نہیں جائیں گے, تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے کر لیا, مینجمنٹ بھی ساتھ ہے, باقی سب نے بھی ہمیں ہیرو مان لیا, تو چلو آگے. اچھا, اس بک میں کیا آپ نے یہ چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں؟ میں نے یہ ہے کہ لڑکیوں کو تیز ہونا چاہیے. ہاں, اس میں نے اپنے کیس کا ایگزامپل لے کے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلی ہوں آگے. ٹھیک ہے, کہ لائر نے کیا کہا, ہم نے کیا کیا, ریٹیلیشن کیسے ہوئی, ایک ایک سٹیپ اور ایک ایک شخص جو اس پروسیس میں تھا اس کی میں نے ڈسکرپشنز ڈالی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے کہ آلموسٹ جو مجھے فیڈ بیک آ رہی ہے ابھی پہلے مہینے میں, وہ یہ کہ یہ گائیڈ بک کی طرح سے ہے. بالکل, تو ینگ لڑکیوں کو میں بہت زیادہ کہوں گی, ویسے لڑکوں کی بھی ہے پڑھنے کی بہت زیادہ, اور خاص طور پہ ایچ آر سے جو ڈیل کرتا ہے یا مینجمنٹ جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں. مگر ینگ لڑکیوں کو خاص طور پہ میں اس لیے کہوں گی کہ اس کو آپ یہ سوچیں کہ جاب میں جانے سے پہلے یا آپ کا ارلی کریئر ہو, تو اس کو پڑھنا ضروری ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ کس قسم کا ماحول ہوتا ہے جو سیکشل ہراسمنٹ پرپیچویٹ کرتا ہے, کس طرح کا ماحول ہوتا ہے جس میں آپ ڈیل کر سکتے ہیں, کیسے آپ کو سپورٹ نیٹ ورکس بنانے ہیں, کیسے آپ کو پرسو کرنا ہے, لیگل آرگیومنٹس کیسے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جو بچیوں کو سوشلائز کیا جاتا ہے نا, شرم و حیا کو ضرورت سے زیادہ ہی بھر دیتے ہیں, بہت ہی زیادہ. ٹھیک ہے, اور اگر وہ اس طرف جاتی ہیں تو ضرورت سے زیادہ اس طرف, ادھر کو جاتی ہیں تو ضرورت سے زیادہ ادھر کو. ایک وہ جو بیلنسنگ ہے نا, وہ بڑی ضروری ہے کہ آپ کانفیڈنٹ بھی ہوں, آپ اپنے لنکس بھی بنائیں, آپ بے شک دوستی بھی کریں, کیونکہ آپ کو اپنے انوائرمنٹ میں کام کرنا, آپ کو 10-10 گھنٹے وہاں بیٹھنا ہوتا ہے. ایک پروفیشنل ایٹیچیوڈ ہے جو ہمیں مردوں کو عورتوں کو دونوں کو سیکھنا ہے, کہ آپ ورک پلیس پہ ایک ایتھکس کا خیال رکھیں, ایک پروفیشنل ایٹیچیوڈ رکھیں. آپ کے پرسنل جو بھی ریلیشنز ہیں ان کو آپ ورک پلیس سے باہر رکھیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس طرح کی چیزیں ہیں, یہ ٹپس ہیں. لیکن اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں جو ایتھیکل ایک آپ کا بیس ہے, وہ ایک تو ہراسر آپ کو سب جگہ مل جائیں گے, اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے, دیٹ از دی آرٹ. یہ ہم ضرور کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کے سپورٹ کر رہے ہو تو آپ سپورٹیو رول میں رہو, آپ اس سے آگے مت چلے گا. بالکل, یعنی جو کمپلیننٹ ہے نا اس کو آگے ہونا ہوتا ہے, آپ اس سے 2 قدم پیچھے ہوں گے اور اس کو سپورٹ کرے ہوں گے. آپ یہ کرو کہ اس کے اوپر گاسپ نہ ہو, آپ یہ کرو کہ اس کے اوپر سٹگما نہ لگے. کمپلین کرنے والے پہ بہت سٹگما ہوتا ہے, جیسے مجھے بہت لوگ کہتے تھے یہ کتاب لکھو گی تو تمہارے کو بہت سٹگما لگے گا. ہاں بالکل, لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ میں جو ہوں میں آگے ہوں, ٹھیک ہے, اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو بھی ہوگا میں فیس کروں گی. میری فیملی میرے ساتھ ہے, مجھے فل سپورٹ دے رہی ہے, میرا ہسبینڈ, میرے پیرنٹس, ٹھیک ہے. تھرو آؤٹ دا کیس جب میں نے کیس لڑا تو مجھے بے تحاشا سپورٹ تھی پیرنٹس کی طرف سے. اسی کے دوران ہی میری شادی بھی ہوئی, تو پھر میرے ہسبینڈ کی بہت سپورٹ تھی. اور اس کے بعد یہ جب میرا تو پچھلے 12 سال کا جو ہے سارا سلسلہ یہ اسی اسٹرگل میں گزرا ہے جی. اور اب آ کے میں نے کتاب نکلی ہے تو لوگوں کو یہ تھا بھی کہ بھئی اپنی کہانی کیوں سناتی ہو. میں چاہتی ہوں یہ جو بلیم گیم ہے نا یہ ختم ہو, عورت کی ڈسکشن ختم ہو. اب ڈسکشن بیہیویئر کی ہونی چاہیے, اور اس کی جس کا غلط بیہیویئر ہے اس کی ڈسکشن ہونی چاہیے. عورت نے کیسے پرووک کیا یا عورت نے کیسے انکریج کیا, اس کی ڈسکشن ختم ہو جائے. کیونکہ انکریج کرنے کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. آپ نے ٹینٹ پہنا ہو تو تب بھی وہ آپ کو پیچھے تو آپ کے دے فیل انکریج. تو وہ یہ ینگ لڑکیوں کو خاص طور پہ میں کہوں گی کیونکہ ان کو اثر زیادہ ہوتا ہے. میری عمر میں بھی ہوتی رہتی ہے ہراسمنٹ, لیکن ہم پہ اثر ذرا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب میں ان کو یہ کہوں گی کہ یہ بات کلیئر کر لیں وہ کہ دے آر ناٹ کازنگ اٹ.
بالکل. اوکے آپ ٹھیک ہے آپ امیچورلی کئی دفعہ بہیو کرتے ہو لیکن دیٹ از ناٹ the reason for somebody else to behave badly. ٹھیک ہے نا, اس کا بیہیویئر جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں, اس کے اعصاب اس کے اختیار میں ہے. تو ضرور اس نے کچھ کیا ہوگا جو آدمی نے ایسے کیا. اس چکر سے اب نکل جانا ہے ہمیں. یہ سمجھو کہ پتھر کے زمانے کی سوچ ہے. وی آر ناٹ کازنگ اٹ. جو لڑکی نے پہنا ہے یا جیسی اس کی نیک لائن ہے یا جیسا اس کا میک اپ ہے, دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو اٹ. یہ جو لا بنا نا جب جس میں فارمل سیکٹر میں کمیٹیوں کا سسٹم ہے کہ 3 لوگوں کی کمیٹی بنائی جائے, تو اس وقت سے میں نے یہ سجیسٹ کرنا شروع کیا تھا کہ مارکیٹس یہ فالو کریں. اور ہر مارکیٹ ایسوسی ایشن ہوتی ہے نا, وہ 3 لوگوں کی کمیٹی بنائیں تاکہ, اور وہاں پر ایڈورٹائز کریں تاکہ جو گاہک عورتیں ہیں ان میں سے کوئی بھی اگر کوئی درزی کوئی اور دکان والا کچھ کہے یا کوئی گاہک کہے تو وہاں جا کے کمپلین کر سکیں, کیونکہ دکانداروں کے حق میں ہونا چاہیے. اٹ از ان دیئر انٹرسٹ ٹو کیپ دا انوائرمنٹ. اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ اگر محلے والے بھی اگر ذرا اچھے جیل ہوئے ہوئے محلے ہیں تو دے کین میک دیئر اون کمیٹی. اور ہمارے اسلام آباد میں تو خیر نیبر کسی نیبر کو نہیں جانتا ہے, لیکن بہت سے اصلی قسم کے شہر ہیں جہاں پر محلے نیبرہڈز ہیں, وہاں پہ اگر 3 بزرگوں کو ہم نامزد کر دیں, دیکھیں قانون تو آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے, امپلیمنٹ تو ہم نے خود کرنا ہے. اگر اس طرح کا کوئی سسٹم کر لیں اور اگر کچھ اچھے بزرگ یہ ایک ٹرینڈ سیٹ کر لیں تو ضرور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے سوشل پریشر کا. لیکن پھر بھی جو راستہ ہے, اگر وہاں اس طرح کے لوگ ہیں, کوئی بھی بزرگ ہیں, کچھ ہیں جو آپ کو لگے کہ وہ ٹھیک ہے, ان سے بھی کہا جا سکتا ہے. اگر وہ دکانوں والا ایریا ہے تو وہاں کی جو مارکیٹ ایسوسی ایشن ہے ان سے کہا جا سکتا ہے. اور پولیس کو اب ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں اپنا ساتھی بنانے کی, کیونکہ ہم سارے میدان مار جائیں گے. اور ڈاکٹر فوزیہ میرا تو دل چاہ رہا ہے اور تھوڑی دیر کا شو اور ہم اور باتیں کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے شو کا ٹائم ختم. مجھے کہیے گا کہ فیڈ بیک جو پڑھے وہ میری ویب سائٹ پہ, اور جو فیس بک ہے وہ ہے, اس کا کتاب کا نام ہے ورکنگ وتھ شارکس آفیشل. ٹھیک ہے, یہ فیس بک پیج ہے. تو بہت لوگ مجھے فیڈ بیک اس پہ دے رہے ہیں, اور اس پہ کوئی بھی آپ کا شو بھی ہم ڈال دیں گے, جو چیز بھی ہے. ینگ لوگوں کو میں چاہوں گی کہ وہ اس پہ انٹریکٹ کریں اور ضرور پڑھیں, کیونکہ یہ بہت زیادہ, اور اپنی بچیوں کو ضرور پڑھائیں کیونکہ یہ اویئرنیس ہے ہماری نئی لڑکیاں جو بڑی ہو رہی ہیں ان کے لیے. اور ایک چیز ضرور میں کہوں گی, ڈاکٹر فوزیہ بھی اس میں اگری کریں گی, کہ آپ یہ چیزیں جب ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نا, جب ایسے شوز آ رہے ہوتے ہیں تو پلیز اپنی بچیوں کو یہ نہ کہا کریں کہ اندر چلی جاؤ, ان کو ضرور سننے دیں کیا ہوتا ہے سیکشل ہراسمنٹ, ورکنگ پلیسز پہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فوزیہ, بہت مزہ آیا مجھے, اور آئی ہوپ کہ آپ پھر کبھی میرے شو پہ آئیں اور ہم اس طرح کی باتیں کریں اور کافی اویئرنیس انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت خیال رکھیں, اچھا سا دن گزاریں. کل انشاءاللہ ایک نئے شو کے ساتھ میں آؤں گی. خدا حافظ.